اچھا اب اسے آپ زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو یوں دیکھ لیجئے تاریخی طور پر، تاریخ کے تناظر میں، کہ جو انسان کا سفر ہے، یہ جو انسان کی سمجھ ہے، یہ اس کے تجربے کے ساتھ بڑھی ہے، اور تجربہ اس کا بڑا ہے یہ جوں جوں اس کی تمدن بڑا ہے۔ اب یہ میں نے کیا بات عرض کی، یہ بات ہوئی نا کہ دیکھیں ابھی ایک خان آدم علیہ السلام ہے، اماں ہوا ہیں، کتنی سادگی ہے، کوئی دوسرا خاندان ہے ہی نہیں، یہ ساری زمین آدم علیہ السلام کی، جدھر چاہیں جا کے مکان بنا لیں، کسی پٹواری کی ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں، کسی گرداور کی ضرورت کوئی ضرورت نہیں، وہ جتنا پٹواریوں گرداوروں کا سارا حساب ہے، جو سارا علم ہے، اس سارے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا کسی کے ساتھ پھڈا ہونا ہے نہیں ہونا، تو جج کی ضرورت نہیں، قاضی کی ضرورت نہیں، کوئی جو بامی نزاعات ہیں وہ ہونے کے امکان ہی نہیں، ایک آدم ایک حوا، زیادہ سے زیادہ انہیں یہ بتانا یہ دانا نہیں کھانا یا یہ کام نہیں کرنا، بس اس سے زیادہ کیا کام تھا جو ان کو سکھانا تھا۔ باقی تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طور طریقے ہیں وہ تو انسان کی فطرت کا حصہ ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ آدمی اختیار کر ہی لیتا ہے۔ اصل میں جو سمجھانے کی بات تھی زندگی کیسے گزارنی ہے تو اتنی بات تھی، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اب جب ان کے بیٹے ہو گئے تو بات آگے بڑھ گئی، اب رشتوں میں اضافہ ہو گیا، پہلے ایک میاں اور بیوی کا رشتہ تھا بس، اب میاں بیوی کا رشتے کی ایک ڈائمنشن ہے اور ماں باپ اور اولاد ایک نئی ڈائمنشن بیچ میں آ گئی۔ اچھا دوسرا جب بھائی پیدا ہو گیا تو ایک تھرڈ ڈائمنشن آ گئی، بھائیوں کا آپس کا تعلق، لیکن خاندان تو ابھی ایک ہی ہے نا۔ اب جب ان کی شادیاں ہوئی ہوں گی تو چچیرے وغیرہ کزن وغیرہ، تو اب معاملہ اور بڑھ گیا، پھیل گیا، تو اب نئی ہدایت درکار ہے یا نہیں درکار؟ کرتے کرتے برادری بن گئی، اب برادری کے درمیان اطاعت کیسے ہوگا، شادیاں کیسی ہوں گی، تقسیم کیسے ہوگی وراثت کی وغیرہ، اب نئی چیزیں ضرورت پڑ گئی۔ جو انسان کی تعداد بڑھتی گئی یا یوں سمجھے تمدن ترقی کرتا گیا، ساتھ ساتھ نئی سے نئی ہدایات کی ضرورت پیش آتی رہی جو انسان کو دی جاتی رہی، اسی کے ساتھ اس کی سمجھ بھی کام کرتی تھی، بڑھتی تھی، اور اسی کے ساتھ اسے نئی ہدایت بھی ملتی تھی۔ اب آپ اسے یوں سمجھ لیجئے، برادری ایک تھی، چلیں ایک ہی طرح کا رسم و رواج، ایک نئی برادری ہے، ایک دوسری طرح کا رسم و رواج، یہ علیحدہ برادری ہے، یہ علیحدہ برادری ہے۔ اچھا یہ علیحدہ علیحدہ رہیں، یہ فلانے جنگل میں رہتے ہیں، یہ فلانے گاؤں میں رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان دونوں کو اکٹھے رہنا پڑ جائے تو اب نیا مسئلہ پیدا ہوگا۔ یہ اکٹھے رہنے کا عمل یوں سمجھے آج سے زیادہ سے زیادہ کوئی کیا 5000 4000 5000 سال پہلے کا ہوگا۔ اب جب اکٹھے رہنا شروع ہوئے ہیں تو پھر شروع میں تو ایک دوسرے کو کاٹا ہے، رواج میرا چلے گا تمہارا رواج نہیں چل سکتا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے، جسے آپ نے سنا ہوگا معاہدہ عمرانی ہوا، یہ عمران خان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سوشیالوجی سے اس کا تعلق ہے، سماجی معاملات سے اس کا تعلق ہے، کہ اب میرا اور آپ کا کلیش ہے، اس کلیش کو حل کیسے کرنا ہے، لڑ کے کرنا ہے، ایک دوسرے کو ختم کر کے کرنا ہے، یا ادھر بیٹھو کچھ چیزیں ہماری مان دو کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، مل کے کام چلاتے ہیں، میرے لیے میرا رسم و رواج، تمہارے لیے تمہارا رسم و رواج۔ یہ ایک سٹی سٹیٹ کا تصور ابھرا جہاں پر ایک سے زیادہ برادریاں یا قبیلے مل کر رہتے تھے، تو کو ایگزسٹنس کیسے ہو، مل جل کر کیسے رہیں، یہ سٹی سٹیٹ کا تصور ابھرا۔ پھر کرتے 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 حکومتوں کا تصور آیا، ریاست کا تصور آیا، اور یہ کہ ایمپائرز کا تصور آیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پہنچتے پہنچتے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مسائل اتنے، ان پر گفتگو اتنی شروع ہو چکی تھی، یعنی آج جس دور میں ہم زندہ ہیں جسے ماڈرن ایج کہا جاتا ہے، اس کی اگر آپ بنیاد تلاش کریں تو یونان سے نکلے گی، سقراط، افلاطون، ارسطو، باقی یہ وہی اصل تعلیمات وہی ہیں، ان کو ذرا نئی زبان، نیا انداز، نیا رنگ، نئی گلکاری اس کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، مگر نہ سارے فلسفے بنیادی طور پر وہی ہیں جو سقراط، ارسطو اور افلاطون وغیرہ نے دیے تھے۔ اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کب کی شخصیات ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1200 سال پہلے کی شخصیات ہیں، یعنی یہ سارے کون ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال تقریباً پہلے کے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد محمد رسول اللہ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو ماڈرن ایج جسے آپ کہہ رہے ہیں، اس کی شروعات ہو چکی تھی، اس کی بنیاد یونان کی سلطنت ہے، وہ بنیاد پڑ چکی تھی، اور پڑے ہوئے 1200 سال ہو گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، تو اب یعنی انسان وہاں تک پہنچ گیا تھا جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے، اب اس کے سامنے یہ کامل ہدایت آ گئی، اس لیے اسے ہدن نہیں کہا، اسے الہدا کہا۔
اب ایک کامل ہدایت نامہ جناب محمد رسول اللہ کو دے دیا گیا۔ اچھا، اب اس کو آپ یعنی یہ تو میں نے آپ کو ایک طرح سے بات سمجھائی، دینی نقطۂ نظر یا روایتی جو ہمارا انداز اس میں دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے سمجھایا، اسی بات کو کیسے سمجھایا۔ آپ نے سمجھایا ایک بہت نہایت شاندار عالی شان محل تھا، قصر تھا جو تعمیر ہوا، اس میں ایک اینٹ کی کسر باقی تھی، باقی بہت شاندار وہ تعمیر ہو گیا تھا، اور پھر بتایا کہ جان لو وہ آخری اینٹ میں ہوں، اب وہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ختم نبوت کا مطلب یعنی ختم اس معنی میں نہیں کہ کوئی چیز اپنے خرچ کر کے ختم کر دی، پانی پی پی کے گلاس خالی کر دیا، اس معنی میں ختم نہیں ہے۔ یہ ختم بمعنی تکمیل کے ہے، مکمل ہو گیا کوئی کام، میرا کام ختم ہو گیا، یعنی میرا کام مکمل ہو گیا۔ اللہ نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا، ایک عمارت بنائی تھی، نبوت کی عمارت، اس میں ایک اینٹ کی کسر باقی تھی، یہ مکمل ہو گیا، ارتقا کرتے 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 یہاں پہنچ گیا، وہ آخری اینٹ میں آ گیا، اب یہ مکمل ہو گیا۔ تو اب آپ اسے اس اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ در حقیقت یہ تکمیل ہوئی ہے، اس لیے یہ الہدا ہے۔ اچھا، جب مکمل ہدایت نامہ آ گیا تو اب اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اب کوئی اور نہیں آئے گا۔ اب آپ کو ختم نبوت کی بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ نے ہدایت دینی تھی تو جوں ترقی ہونی تھی اس کے ساتھ ساتھ دینی تھی۔ اب ترقی اپنے کمال کو پہنچ گئی تو ہدایت بھی اپنے کمال کو پہنچ گئی، اب مزید ہدایت دینے کی ضرورت نہیں رہی، ختم نبوت ہو گیا۔ تو ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ بنتی ہے جب ہدایت کامل ہو گئی تو اب اس کے بعد کیا دینا ہے؟ اب تو کچھ چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہدایت مکمل ہے، لہذا اب مزید ہدایت نہیں آئے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اب چونکہ ہدایت مکمل ہو گئی ہے لہذا اسے گم نہیں ہونا چاہیے، یہ محفوظ ہونی چاہیے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے یہ ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ پہلے والے وقتی تھی اس لیے گم بھی ہو گئی، تحریف بھی ہو گئی، اس میں نہ تحریف ہو سکتی ہے نہ گم ہو سکتا ہے، اس کا ٹیکسٹ محفوظ رہے گا۔ تحریف لفظی نہیں ہو سکتی، معنوی ہو سکتی، وہ کر لیتے ہیں۔ وہ وہ جو ہے نا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دینے والی بات تو ہو سکتی ہے، اس کے معنی بدلے جائیں لیکن لفظ محفوظ رہے گا تاکہ کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ ہدایت جوں کی توں موجود ہو۔